اسماعی کہتے ہیں کہ مجھے لفظ قرآن نے یوز کیا ہے متاع الحیات دنیا. مجھے متاع سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ متاع ہے کیا چیز. ان کا فارمولا کیا تھا کہ وہ جا کے پوچھتے نہیں تھے متاع کا معنی بتا دو, کیونکہ معنی پوچھو گے نا تو لوگ اپنی طرف سے کوئی بات کہیں گے. وہ چاہتے تھے کہ وہاں بیٹھ کے لوگوں کی باتیں سنتے رہیں, کوئی نہ کوئی تو متاع کا لفظ استعمال کرے گا ہی. وہ انتظار میں بیٹھے رہتے تھے کوئی کرے, کوئی استعمال کرے تو مجھے پتہ چلے کہ کیا ہے اس کا نیچرل یوسیج کیا ہے, یہ اپنے اصل سیاق میں کیسے استعمال ہوتا ہے. تو تھک ہار کے وہ کہیں پہنچے ہیں تو ایک بچی جو ہے وہ برتن مانج رہی تھی جھیل کے کنارے برش سے نا. تو بکری آئی اور بکری نے اس کا برش اپنے منہ میں لیا اور بھاگ گئی. بچی رونے لگی, اخذ متاعی, اس نے میرا متاع لے لیا. وہ ڈاکیومنٹ کرتے ہیں متاع کے معنی جو چیز استعمال کی جاتی ہے, جس کا اپنے اندر کوئی ذوق, اس کے اندر کوئی مزہ نہیں ہوتا, لیکن اس کے لیے استعمال کی چیز ہوتی ہے. جو استعمال کی چیز ہوتی ہے وہ متاع ہوتا ہے. اس طرح کے نوٹس, اس طرح کی کیمپین شروع ہوئی اسلام میں. کیوں؟ کیونکہ قرآن صحرا کی عربی میں نازل ہوا تھا. قرآن آج کی عربی, الجزیرہ کی عربی, تفسیر کی کتابوں کی عربی, بغداد کی عربی, شام کی عربی, دمشق کی عربی, ان کی عربی میں نازل نہیں ہوا تھا. اور وہ عربی محاورے کے اعتبار سے بدل رہی تھی, اسی لیے ضرورت تھی پرانے محاورے کو برقرار رکھنے. اور پرانا محاورہ پتہ ہے اسلام سے پہلے والا محاورہ ہے, اور اس محاورے میں سب سے زیادہ مشہور چیز کیا تھی پتہ ہے آپ کو؟ شعر. اور شعر اس کو کہتے ہیں شعر جاہلی. شعر جاہلی سے کیا مراد ہے؟ جاہلی دور کا شعر. اور جاہلی دور کا شعر وہ جہالت والی باتیں کرتا ہے, اسلامی تہذیب تو اس کے اندر ہے نہیں. تو ہماری اسلامی کتابوں میں بہت سارے غیر اسلامی شعر ہیں. وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کو اس بات کا احساس تھا کہ عربی محاورے کو ہم نے کسی نہ کسی طرح پرزرو کرنا ہے. ہم قرآن کے کوئی 8 محاورے دیکھیں گے, ویسے تو سینکڑوں محاورے ہیں قرآن کے اندر, لیکن جب تک آپ اس کا اصل محاورہ نہ سمجھو نا کہ وہ بات کہاں سے, کس کلچر سے وہ بات آئی ہے اور کیسے قرآن نے استعمال کی ہے, تو آپ اس کا ترجمہ پڑھو گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ محاورہ تھا اصل میں. اس کی ایک تاریخ ہے, اس کا ایک استعمال عرب کے ہاں تھا, انہوں نے اس کو اس طرح سمجھا, اب اس کو اس طرح سمجھیں گے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر عربی قرآن کی اتنی پرانی عربی زبان میں ہے تو یہ ہمیشہ کے لیے پیغام کیسے ہے؟ کیونکہ اگر ہمیں اس تاریخ میں جا کر اس کے معنی ڈھونڈنے پڑیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ہر دور کے لیے, ہر سوسائٹی کے لیے, ہر صدی کے لیے ایک پیغام ہو. اس کا آسان سا جواب سمجھ لیں آج کے لیے, وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا میتھمیٹکس میں میٹرک سسٹم ہے, اور میٹرک سسٹم میں ایک میٹر ہوتا ہے, ملی میٹر, سینٹی میٹر, میٹر. وہ جو میٹر ہے نا وہ ایک برانز یا کسی مٹیریل کا ایک سٹینڈرڈ میٹر ہے جو شاید غالباً سوئٹزرلینڈ یا سویڈن میں ایک میوزیم میں روم ٹیمپریچر کے اندر رکھا ہوا ہے, اور دنیا کا جو بھی رولر بنتا ہے وہ اس کے مطابق بنتا ہے. یہ میٹر ہے, یہ سٹینڈرڈ ہے, اس کو ہم نے ٹیمپریچر روم کنٹرول میں رکھا ہوا ہے, ٹیمپریچر کنٹرول میں, اور اس کی بنیاد پہ سارے میٹرز بنیں گے.